آپ سے زیادہ مجھے اس وقت کوئی اور سن رہا ہے۔ ہم اپنے ہاں موجود غیر ذمہ داروں کے پشت پر نہیں کھڑے۔ ہم فرد کو قربان کر سکتے ہیں، ملت کو قربان نہیں کر سکتے۔ جو غیر ذمہ دار خطیب یا ذاکر یا بیان کرنے والے علماء، کوئی بھی غیر ذمہ دار ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، اور نہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ایسا بول رہے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کو کس نے یہ پاور دیا ہے کہ جس کو چاہیں مسلمان بولیں اور جس کو چاہیں کافر بول دیں؟ آپ ہیں کون؟ ہم تو آپ پر ابھی مطمئن نہیں ہیں۔ اگر کوئی اتھارٹی ہے تو وہ ہم ہیں، اگر کوئی پاور رکھتا ہے تو اس لیے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے۔ ہم وہاں جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں زبان چسائی ہے نبی نے اپنے بچوں کو۔ لہٰذا آپ کون ہیں جو آپ طے کریں گے؟ اچھا، ہم تو طے نہیں کریں گے، آپ کون ہیں جو طے کریں گے؟ میں اداروں کو متوجہ کر رہا ہوں، کسی طرح کا دعویٰ نہیں رکھتا لیکن غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ الحمدللہ پاکستان میں کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ غیر ذمہ دار اگر یہاں پائے گئے ہیں تو غیر ذمہ دار ہر مکتب اور مسلک میں۔ اس بنیاد کے اوپر ماحول خراب کرنے کی اجازت نہ دیجیے۔ اور عزیزان گرامی، توجہ کیجئے، پاکستان ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہے جہاں اسے ترقی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان چینج اور بلاک کی طرف ہے، چینج آف بلاک کی طرف ہے، نئے دوستوں کی تلاش میں ہے۔ جب 4 پرانے دوستوں میں 5واں نیا دوست آ رہا ہوتا ہے تو 4 کے دل چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پرانے دوستوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں۔ میں ملت جعفریہ کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، سنیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے عرض کروں گا کہ پرانے دوستوں سے دشمنی تو نہیں ہو رہی نئی دوستوں کو بنا کے۔ بنانے دیجئے نئے دوستوں کے ساتھ، رہنے دیجئے ہمیں، ہمارے ملک کو آگے بڑھنے دیجئے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں جینے دیجئے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں رہنے دیجئے۔ ایک عرب ملک کا سفیر روزانہ کی بنیادوں پر سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ میرا تو سوال اس کے بارے میں ہے کہ وہ کون ہے؟ نہیں، سنی بھی لڑے تو خوش نہیں ہونا ہے مجھے، شیعوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر سنی میں بھی اختلاف ہو رہا ہو، یہ تکلیف کی بات ہے۔ وہ دونوں بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور سنی شیعہ، میری بات سن لیجئے، میں بات پوری کروں تو اچھے نعرے لگائیے۔ میں بات پوری کروں تو افتخار دوبارہ لگانا نعرے، تمہارا دل چھوٹا نہیں ہو جائے۔ جی توجہ ہے؟ سنی کا لڑتا ہوا دیکھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ ہم نہیں پسند کرتے کہ سنی میں لڑائی ہو۔ واللہ میں شرعی قسم ممبر حسینی پر بیٹھ کے کھا رہا ہوں، کسی کو راضی کرنا بھی میرا مطلب نہیں ہے۔ جب سنی میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اثر پاکستان کے اور شہریوں پہ بھی جائے گا۔ ہندو بھی پھر پریشان ہوگا، عیسائی بھی پھر پریشان ہوگا، شیعہ بھی پھر پریشان ہوگا۔ اختلاف، جھگڑا، لڑائی، تناؤ، کھچاؤ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ لہذا اس وقت پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ میں اداروں سے مخاطب ہوں کہ سمجھیں سازشوں کو۔ اگر یہ قصہ آپ کے پاس، مجھے پتا ہے کہ اداروں کے لوگوں کے پاس یہ جا کے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، اور ایسی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا لہجہ اپنا رہے ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر حضرت ابو طالب کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر جناب زہرا کی توہین بھی ہوتی ہے۔ اس ملک میں یہ کہہ کر کے فلاں بے خطا تھا، کیا مطلب تھا؟ کیا مولا علی خطا پر تھے؟ وہ مولا علی سے لڑا تھا، وہ بے خطا تھا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بے گناہ تھا، بے خطا تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس ملک میں خدا کے واسطے میں آپ عزیزوں کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں، یہودی آج بہت خوش ہوگا، صہیونی آج بہت خوش ہوگا، امریکہ لڈو بانٹے گا، اس لیے کہ پاکستان کا سنی لڑ رہا ہے شیعہ سے، اور شیعہ لڑنے کی بات کر رہا ہے سنی سے۔ خدا کے واسطے سمجھیں اس مسئلے کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے، وہ کہے گا واہ واہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے، وہ کہے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو گیا۔
ہندوستان میں جب تبرہ ایجیٹیشن ہوا، ظاہر ہے میں تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب مقدمہ مسلمان جج کے پاس گیا، سنی کے پاس گیا، تو شیعوں نے کہا یہ سنی ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ جب جج شیعہ رکھا گیا تو سنیوں نے کہا یہ تو شیعہ ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی کیا کریں، کسی ہندو کو لے آؤ، مسلمانوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی ہندو کو لے آؤ۔ تو وہ ہندو کو لے آئے۔ انہوں نے کہا جی ہندو یہ فلاں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے محلے میں فلاں۔ کہا کس کو لے کر آئیں؟ کہا عیسائی کو لے آؤ۔ تو عیسائی کو لے آئے۔ جب عیسائی کو لے کر آئے تو اس نے پوچھا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا انہوں نے صحابہ کو برا کہا ہے۔ کہا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا انہوں نے اہل بیت کو برا کہا ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، تم ان کو برا کہہ دو، تم ان کو برا کہہ دو۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے انہوں نے ان کو کہا ہے نا، تو تم ان کو کہہ دو۔ یہ آپ کا فیصلہ ایسے کریں گے؟ اللہ کرے میری بات گئی ہو۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی۔ یہ طے ہے کہ علی علی ہیں، یہ طے ہے کہ اہل بیت کی عظمت اہل بیت کی ہے، کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی کہہ گئے لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا۔ کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو؟ مگر خبردار، ہم نے عملی طور پر ان لوگوں سے لا تعلقی، کوئی دوغلا پالیسی نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ میٹنگوں میں اتحاد کی بات کرتے ہیں، ممبر پہ جا کر کچھ اور کہتے ہیں، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سارے شیعہ برابر نہیں ہیں، شیعہ نما بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ اور پھر مجلسوں کے اندر اور جلوسوں کے اندر اور عزاداری کے اندر صرف شیعہ نہیں ہوتا، مگر ہم انہیں عزیز رکھتے ہیں جو آتے ہیں، اس لیے کہ میزبان ہمیں، شیعہ میزبان ہیں۔ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ ہم نے انہیں سمجھایا ہے، اب بھی سمجھا رہے ہیں، اب بھی ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ احتیاط کریں اور ایسی باتیں نہ کریں۔ توجہ ہے؟ لیکن عزیزو، یہ والا اگر قصہ لیں گے کہ یہاں ایسا ہوا ہے تو وہاں بھی سب کچھ ہوا ہے، اس بنیاد پر اگر اچھا سنیں، میں کسی اور کو سنا رہا ہوں آپ کے ذریعے، سنیں، مجمع دکھا کے ہمیں روب میں نہیں لاؤ۔ اور بلند بولیے، بلند تر صلوات پڑھیں۔ ہمیں پتہ ہے تم التجائیں کر کے، دعائیاں دے کے، واسطے دے دے کے مجمع کو لے کر آتے ہو، ہمیں تو مجمع روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی نے دعوت نامے نہیں دیے گئے جو مجلس میں آئے، اور ابھی چہلم کے جلوس موجود ہیں۔ میں الحمدللہ اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، سب جانتے ہیں، سنی بھائی میرے عزیز ہیں، میری جان ہے، میں سنیوں کے جاتا ہوں، چلتا ہوں، میں خود سنی ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں شناخت کا ذریعہ تھیں، لڑائیوں کا ذریعہ نہیں تھیں۔ یہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اگر ہمیں قبیلوں میں، تو یہ شناخت کے لیے ہے، یہ لڑنے کے لیے نہیں تھا۔ سمجھائیں کے لوگ ان لوگوں کو، بے تنگ آمد بے جانگ آمد، ہم اس سے زیادہ کس حد تک برداشت کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر نامناسب باتیں ہو رہی ہیں، حد ہو گئی، سو گئی، بس ہے۔ ہم تمہارے کہنے سے پہلے اپنے ان ذاکرین سے ناراض تھے، ان خطباء سے ناراض تھے، ان علماء سے ناراض تھے۔ یہ ذہن میں نہ لائیے گا کہ اگر کوئی امامہ پہنے ہوئے ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جو پاکستان کا امن خراب کرے گا، جو لڑائی کی باتیں کرے گا،
جو بھڑانے کی باتیں کرے گا کوئی بھی ہو، خبردار پیکنگوں پہ نہ جائیے، بولیوں کی بنیادوں پر فیصلے نہ کیجیے، کسی ذاکر کے پیچھے نہیں کھڑے تو کسی عالم کے پیچھے بھی نہیں کھڑے ہم جی۔ ہم تو آپ سے پہلے پریشان تھے، ہم نے اپنے لوگوں کی شکایتیں اور اپنے لوگوں کے لیے کٹہرے سجائے اور عدالتیں لگائیں کہ آ کے یہاں جواب دو تم نے یہ کیسے کہہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب جگہ ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، غلط ہوتا ہے، پسند نہیں کرتے، مگر یہ جو مسلسل بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور میں پورے پاکستان سے ایک ہفتے میں گھوم کر آیا ہوں، الحمدللہ پورا پاکستان کا سنی سمجھدار اور ہوشیار ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔ مجھے کراچی کے اہل سنت سے بھی توقع ہے کہ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنا جنہوں نے پہلے بھی تمہارے علماء کو قتل کروا دیا۔ شیعوں کے اگر اس ملک میں 10,000 جنازے اٹھے، اور ایسے ایسے جنازے کے جن کا آج بیان ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، ایسے بڑے بڑے نام، ایسے ایسے آسمان ہم نے زمین میں دبا دیے، ایسے ایسا سونا، زمین سے سونا نکالا جاتا ہے، ہم نے سونا زمین میں دفنایا ہے۔ نہ تمہارا اس میں بھلا ہے نہ ہمارا، کسی کا بھی نہیں ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ خدا کے واسطے پاکستان کے ادارے، ریاستی ادارے، فوجی ادارے، حفاظتی ادارے، سلامتی کے ادارے، ان لوگوں کو سمجھائیں، زور کی بنیاد پہ، دھوس کی بنیاد پہ، مجموع کی بنیاد پہ بدتمیزیاں کر کے حد ہوتی ہے۔ 11 محرم سے لے کر اور آج 22 محرم ہے، 10 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل جا جا کے تھک نہیں رہا ہوں سنیوں کے ہاں، سنی علماء کے ہاں، رابطے کر رہے ہیں ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، میٹنگیں ہم کر رہے ہیں مسلسل، شخصیات بیٹھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کسی طرح ماحول کو بہتر کیا جائے۔ میں توجہ دلاؤں گا کہ مسئلے کو بہتر کریں اور انہیں سمجھائیں، اور میں خود ان سے کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن غیر ذمہ دار نہیں ہوں، ہم خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود پریشان ہیں، معاملات کو بہتر کریں گے، معاملات کو سنبھالیں گے، اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، آئندہ تکرار نہیں ہوگی، آئندہ بہتر ہو جائے گا، اور ایسا پہلے بھی ہم پسند نہیں کرتے تھے، آئندہ بھی پسند نہیں کریں گے، لیکن آپ بھی ایک حد میں رہ کر اور ایک حد تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے، اپنی زبانوں کو بھی اپنے بعض لوگوں سے کہیے کہ آپ کے بعض لوگ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اور حد سے زیادہ نہ بڑھیں، ورنہ میں تو شاید صبر کر جاؤں گا۔ مگر ہم نے لاشیں اٹھا کر، غم سہ کر، مجلس کر کے اور مصائب سن کر اور ماتم کر کے وقت گزارا ہے۔